السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے ویورز؟ کیا حال ہیں آپ کے؟ یقیناً آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج آپ لوگوں کے لیے جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں بہت مزے کا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیے گا اور اپنی لائف میں کچھ چینج لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیے گا۔ ویورز، زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے، چنانچہ آپ کو اس کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے۔ بہانے بنانا چھوڑیے، اپنے لائف کو بہتر بنائیے۔ یہ مت کہیے کہ آج کل سے سٹارٹ کروں گا، پرسوں سے سٹارٹ کروں گا۔ آج سے ہی سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی سے آپ کی لائف بیٹر ہوگی۔ ویئرز، پیسہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ جو ہے نا، اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن پیسے کو ہی اوڑھنا بچھونا سمجھنا یہ انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لیکن پیسے کے بغیر چونکہ گزارا بھی نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ کے پاس روپے نہیں ہیں تو آپ پہلے سے جمع شدہ روپے کو ضائع مت کریں، بلکہ آپ مزید کاروبار کے مواقع ڈھونڈیں۔ ویورز، اس پہ میں نے ایک اور بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی پہلے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی زیادہ ہو تو آپ کو ایک ہی چیز پہ سٹک نہیں ہونا۔ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ دیکھیں کہ میرے اندر اور کون سی صلاحیت ہے، میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، بس آپ نے خود کو ایکسپلور کرنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ڈھونڈیے، کوئی کاروبار ڈھونڈیے، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس کو استعمال کیجئے۔ آپ جمع کرنے سے کبھی امیر نہیں ہوں گے، آپ اپنے کاروبار کو یا اپنی آمدنی کو بڑھانے سے آپ خوشحال ہوں گے۔ ویورز، دوسری جو چیز ہے وہ ہماری لائف میں جو ہمیں ہر وقت اریٹیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی بھی ہم سے پوچھے آپ ہمارے گھر نہیں آئے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں تھا یا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ہم ہر وقت ٹائم کا رونر ہوتے ہیں، خاص طور آج کل کے دور کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ٹائم کا رونر ہوتے ہیں۔ ایک تو لائف بہت بزی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال ضروری آپ لوگ کریں، کیونکہ آج کل اس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہی، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ کسی بھی چیز کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سوشل میڈیا کا یوز کم کر دیں، ٹی وی دیکھنا کم کر دیں، آپ ضروری کام کریں۔ سب سے پہلے اپنے ضروری جو ٹاسک ہیں لائف کے، جو گولز ہیں، ان کو آپ ان تک پہنچیں، ٹھیک ہے؟ گولز کو سیٹ کریں، ان تک ٹارگٹ بنائیں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسکرول کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے، یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم اسکرول کرتے جا رہے ہیں۔ اسکرولنگ کا آج کل زیادہ رواج ہے، ہم اسکرول کر رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، سر میں درد بھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ عادت ہے نا، ہم نے وہ کرنا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو دیکھنا بند کریں اور اپنی لائف کو ویلیویبل بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، ان کی تربیت کریں، ان کو اچھے طریقے سے ان کو اپنے پرابلمس بتائیں، ان کی پرابلمس پوچھیں۔ بچے جو ہیں وہ اپنے اس میں گم ہیں، آپ لوگ جو ہے اپنی موبائل میں گم ہیں، کمپیوٹر میں گم ہیں، تو ایسے کیسے ایک دوسرے کے پرابلمس آپ سمجھ سکیں گے؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ میری بات؟ تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہم لوگ آرام نہیں کرتے ہر وقت۔ جسمانی آرام کر بھی لیں، ہم مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہی رہتے ہیں۔ ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اگر آپ تھک گئے ہوں تو پلیز 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 آرام کر لیجئے، اپنے آپ کو سکون پہنچائیے، ٹھیک ہے؟ اپنی لائف کو ایزی بنائیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ پرسکون ہوں گے، آپ کا مائنڈ پرسکون ہوگا تو ہی آپ بیٹر چیزیں سوچ سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہی آپ ویلیویبل سٹیپس اٹھا سکیں گے اپنی لائف کے لیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے آپ کو ویلیو دیجیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے نا تو پھر جو ہے نا کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کرے گی، کوئی چیز آپ کو سکسیس اور خوشی نہیں دے گی۔ جب آپ ہی نہیں ٹھیک ہوں گے تو آپ باقی چیزوں کو کیسے سیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگوں نے اس پہ غور کریں۔ ویئرز، اگر آپ بیمار ہیں، جسمانی عوارض کا شکار ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ ورزش کریں، کیونکہ ورزش آپ کو ہیلدی بنائے گی۔ واک کریں، صبح اٹھیں، ایک جگہ پر بیٹھے رہنے سے جو ہے وقتی آپ پرسکون رہیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی میں اٹھ نہیں سکتا، میرے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے یا میری ٹانگوں میں بہت درد ہوتی ہے، میں چل نہیں سکتا۔
وقتی سکون ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، لیکن وہ وقتی جو ہے وہ جیسے وہ ایک چیز کو پڑی رہے تو وہ زنگ نہیں لگتا جا رہا، وہ کام ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی مشقت اس وقت کر لیں گے، اٹھ کے تھوڑا سا چلیں گے، پھریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، بھاگے دوڑے نہ بھی، لیکن اگر آپ چلیں گے یا ورزش کریں گے تھوڑی سی اپنی صحت کے حساب سے، تو میں بھی آپ کی بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو، یا آپ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کی لائف جمود کا شکار نہیں ہوگی، آپ ایک جگہ سٹک نہیں ہو جائیں گے، آپ چل پھر کر کچھ اپنے کام کرنے کے قابل تو رہیں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ بیکاز آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی الجھن جو ہے وہ اس کو رہتی ہے، تو ویورز آپ جب تک کسی سے مشورہ نہیں لیں گے یا کسی کو مشورہ دیں گے نہیں یا کسی سے لیں گے نہیں تو کیسے آپ کی لائف چلے گی؟ آپ یہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور ہوں اور اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں، اپنی وائف کو پاس بٹھائیں اور پوچھیں کہ یہ مجھے پرابلم ہے تو مجھے کیسے سالو کرنا چاہیے، یا اپنے فرینڈ کو جس پہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سنسیئر ہے، اس سے پوچھیں اپنے پرابلمس کے بارے میں کہ میں اپنے پرابلمس کو کیسے حل کروں، آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ خود سوچتے رہنے سے یہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہوں گے اور ملے گا کچھ بھی نہیں۔ ویئرس سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی عمر ہے یا آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ مت کہیں کہ اب تو میری عمر ہی نہیں ہے سیکھنے کی۔ ویئرس میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا تھا اور ان کی بہت ساری عمر ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے 50 سال کی عمر میں بڑھاپے میں نے ان کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے۔ یقین جانیے علم کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہیں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں جہاں سے آپ کو شوق ابھرا ہے۔ اگر آپ عمر کے 50 سال گزار چکے ہیں اور آپ کو پھر شوق ابھرا ہے کوئی بک پڑھنے کا، کوئی علم سیکھنے کا، کوئی میتھمیٹکس کا کوئی چیز سیکھنے کا، تو آپ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور جو دل کو تسلی اور سیٹسفیکشن ملے گی وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس جمود کو توڑیے، اپنے خول سے باہر نکلیے، کیونکہ یہ خول جو ہے نا یہ وقتی پروٹیکشن دے گا، آپ کو وقتی سیٹسفیکشن دے گا کہ نہیں بھائی ابھی باہر نہ نکلیں تو ٹھیک ہے، اب ایسے ہی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، صحیح ہے، لیکن وہ وقتی ہوگا۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنی پڑیں گی۔ بیکاز یہ کائنات بہت وسیع ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے اس میں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، اگر آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں حوصلہ نہیں ہے، تو پھر سے اٹھیے، خود کو تھپکی دیجیے اور کہیے کہ نہیں تم کر سکتے ہو۔ یقین جانیے اللہ پاک نے انسان میں بہت ساری ابیلٹیز رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، اور انسان کے اندر اتنا کچھ رکھا ہے کہ انسان خود بھی نہیں جانتا، خود کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں۔ اللہ پاک نے بہت کچھ رکھا ہے اس کائنات میں، اس کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، اور سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ جائیے اور اپنے حصے کی چیزیں لے لیجئے۔ اور ویورس سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگ کیا کہیں گے اس چیز کی فکر چھوڑ دیجئے، اپنے دل سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کیا؟ جو ڈیسیژنز آپ نے لائف میں لیے ہیں از اٹ ٹرو اور اٹ از رانگ؟ یہ چیز آپ کو خود سے پوچھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، وہ کہیں گے نہیں بھئی آپ نے یہاں سے کام غلط کر دیا، یہاں سے یہ چیز درست نہیں ہے آپ کی، یہ چیز آپ نے خود کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور اللہ کی نظر میں یہ چیز ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی دوست یا مددگار نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ سے دوستی کیجئے، وہ سب سے بڑا دوست ہے، وہ سب سے بڑا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہترین مشورہ دینے والا ہے اس سے بڑھ کے کوئی دوست؟ بتائیے مجھے، کوئی ہے ایگزامپل آپ کے پاس؟ کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ اس کو دوست بنائیے، اس سے مشورہ کیجئے، اس سے پوچھئے۔ مجھے پتہ ہے دنیا میں آپ جب رہتے ہیں نا تو آپ کو دنیا کے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایسے ہیں، کیونکہ بہت ساری پرسنالٹیز ایسی ہیں، یہ میسج ان لوگوں کے لیے، بہت ساری پرسنالٹیز ایسی ہیں جو اپنے خول سے باہر نہیں نکل پاتی، ان کو ڈر ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے ان کا کوئی دوست نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے،
ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ میسیج ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تو ہے نا, وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس سے زیادہ سپورٹ آپ کو کون کرے گا؟ اور اگر وہ سپورٹ کرے تو آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو ویئرز یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو آج بتانا چاہتی تھی. اور اگر آپ کو میری یہ تمام چیزیں اور تمام پوائنٹس اچھے لگیں تو اس کو پلیز آگے بھی شیئر کر دیجیے. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا, اور چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیجیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.